وجہ یہ تھی کہ تم نے نئی نئی بت پرستی چھوڑی تھی. مجھ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں تم دوبارہ قبروں کی پوجا شروع نہ کر دو, بت پرستی شروع نہ کر دو, اس لیے میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا. فزوروہا, اب میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو, اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا انسان کو دنیا میں پرہیزگار بناتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. مگر ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات یہ ہیں, ہم قبرستان جانے کے بعد بھی وہاں بریانی اور قورمے کی باتیں کرتے ہیں. جس کی میت ہوئی ہے, جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے, ہم اپنے دوستوں احباب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاں کھانے میں کیا ہے, جبکہ یہ ہمارے لیے شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. یہ کھانا صرف ان مہمانوں کے لیے ہے جو دور و دراز سے آتے ہیں اس میں شرکت کرنے کے لیے. مگر افسوس یہ ہے ہم قبرستان جانے کے بعد بھی وہاں گپے لڑاتے ہیں, سیاسی اکھاڑا اس کو بنا دیا ہے ہم نے. وہاں جانے کے بعد ہمارے دل میں خشیت الہی اور خوف خدا پیدا نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہاں بھی ہم ٹھٹے اور مذاق کرتے ہیں, ہنسی اور دل لگی کرتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ قبرستان جانے کے بعد ایک انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے, اس کا ڈر پیدا ہونا چاہیے, موت کی خشیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ انسان جو کل تک ہمارے ساتھ تھا آج منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے, آج ہر ایک کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. آقا کریم علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں سنو, میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں, جن میں سے 2 پلٹ کر آ جاتی ہے, ایک باقی رہ جاتی ہے. 3 چیزیں کیا جاتی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ان میں سے ایک چیز مال ہے, دوسری چیز اس کی اولاد ہے, اور تیسری چیز اعمال ہے, چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں, ہر انسان کی یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں. مگر پلٹ کر صرف 2 چیزیں آتی ہیں, اس کا مال واپس آتا ہے, اولاد واپس آتی ہے, اس کے ساتھ قبر میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا دنیاوی عمل ہوتا ہے. واہ واہ واہ. مگر افسوس یہ ہے ہمیں جو عمل ہمارے ہمیشہ کام آنے والا ہے, جو صدقہ و خیرات, جو ایصال ثواب ہمارے ہمیشہ کام آنے والا ہے, جو اعمال صالحہ, شریعت کی پابندی ہمارے ہمیشہ کام آنے والی ہے, ہم اسی سے دور و نفور نظر آتے ہیں, ہم اسی سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنے افسوس کا مقام ہے وہ باپ جس نے دن رات محنت کر کے تگ و دو کر کے مال کمایا ہے, اور مال کمانے میں اس نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, اس نے صرف یہ سوچا میری اولاد میرے بعد فائدہ حاصل کرے, میری اولاد میرے بعد بھوکی نہ مرے, میری اولاد میرے باپ اچھے مکان میں رہے, اچھی گاڑیوں میں سیر کرے. مگر اس نے اپنے مال کو اولاد کے لیے تو اکٹھا کر دیا, لیکن اس نے آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کیا, صدقہ و خیرات نہیں کیا, مدارس اسلامیہ میں اپنے پیسے کو خرچ نہیں کیا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا, اولاد کے لیے اکٹھا کیا ہے. تو مسلمانوں سنو, مرنے کے بعد پٹائی آپ کی ہوگی, عذاب آپ کو دیا جائے گا, اور دنیا میں رہ کر مزہ اولاد لے گی. لہذا کام وہ کرو, سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی آخرت سنوارتا ہے, اپنی برزخ سنوارتا ہے, اور اپنی قبر کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے روشن اور منور کرتا. میرے آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں, انہوں نے مسجد نبوی میں ایک چراغ لگوایا, چراغ روشن کرایا. میرے آقا آئے, دیکھا کہ روشنی ہو رہی ہے, مسجد منور ہو گئی ہے, روشن ہو گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ کام کس نے کیا ہے؟
وہ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے؟ تو سرکار کے الفاظ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے تم نے اس مسجد کو روشن کیا ہے، اللہ تمہاری مرنے کے بعد قبر کو روشن فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، عظمت شب بارات، داعیان اسلام کانفرنس۔ تو میرے بھائی جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، اس کی قبر بقعہ نور بن جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کا طریقہ قبرستان جانا ہے، میرے نبی کا طریقہ مومنین کے لیے استغفار کرنا ہے، میرے نبی کا طریقہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ شب برات میں ہم سب لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں، مگر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے قبرستان جانے سے پہلے، شب برات سے پہلے ہم پہلے قبرستان جا کے دیکھتے ہیں ہمارے گھر والے یا رشتہ داروں کی قبر پر کوئی گھاس وغیرہ تو نہ اگائی ہے، اگر اگائی ہوتی ہے تو ہم اس گھاس کو کاٹ دیا کرتے ہیں، اس قبر پہ چونا لگا دیا کرتے ہیں، وہاں ایک چراغ روشن کر دیا کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں ناجائز و بدعت ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر علم کی روشنی نہیں ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو جہالت کی تاریکی کو دور کرتی ہے، علم وہ روشنی ہے اگر دیکھنا ہے تو جامعہ نظام الدین میں آ کے دیکھو، علم کی روشنی تمہیں یہاں سے دکھائی دے جائے گی۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے بھائی تو طریقہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر ہے، نبی نے فرمایا قبروں کو چونا کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اپنی قبروں پہ چونا مت کرنا، ان کی پتائی مت کرنا، ان کو لیسنا لیپنا نہیں، بلکہ جس حال میں ہے قبر کو اسی حال میں رہنے دو۔ اس کے ارد گرد کی گھاس صاف کر سکتے ہو، لیکن جو کوہان نما قبر ہوتی ہے، ڈھلما جو حصہ ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی گھاس اگائی ہو تو اس گھاس کو اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ گھاس جب تک ہری بھری رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اس کی تسبیح و تحلیل کرتی رہے گی، اور دیے اس کا ثواب میت کو دیا جاتا رہے گا جو قبر کے اندر ہے۔ اللہ اس تسبیح و تحلیل کا ثواب صاحب قبر کو عطا فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے یہاں مزارات پہ جانے کا بہت چلن ہے، میں مزارات پہ جانے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن سچائی یہ ہے مزاروں پہ جانے والے ان کی ایک ٹائم کی نماز نہیں ہوتی ہے، شریعت مطالعہ پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ سنو، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے نماز پڑھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ ارکان اسلام میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کی وجہ سے باقی ارکان بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ 11ویں اور 12ویں کی دیگیں بناتے ہیں، غریبوں کا پیسہ مارتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، 1,000 کی چادر چڑھا دیتے ہیں، صاحب قبر کو اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ مجابرین جو مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی منڈے، فاسق و فاجر، اگر کوئی عالم چلا جاتا ہے تو اسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، ان کا کام صرف حرام کاری کرنا ہے، عورتوں کو یہ تاکتے ہیں، لڑکیوں پر یہ گندی نظر ڈالتے ہیں، وہاں سر پکڑ کے چادر کے نیچے جھکا دیتے ہیں، اوپر سے مور کے پر کی ایک جھاڑو مارتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت اس کے باپ کی ہے، آج اس نے تجھ کو جنتی بنا دیا۔ بہت اچھے، واہ کیا کہنے بھائی مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔ میرے بھائی، اس لیے کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ مزار پہ جائیں، اللہ والوں کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے، مگر چادریں لے کر نہ جائیں۔ کیا لے کے جائیں؟ پھول لے کے جائیں، پھول لے کے جائیں۔ میں نے دیکھا ہے جن دنوں میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، ان کی عقلیں ٹھکانے آ گئی تھی، چونکہ کمائی جو نہیں ہو رہی تھی، ہر آنے والے کو محبت سے پکڑ رہے تھے۔ آئیے آئیے، چڑھاوا ڈالیے، ہمارے جہنموں کو بھریے۔ میرے بھائی، کیا حالات ہم نے پیدا کر دیے ہیں۔ ایک مسلمان کو دین کی سچی سمجھ ہونی چاہیے، سچا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، جبھی وہ شریعت مطہرہ پر عمل کر سکتا ہے۔ چادریں، اعلی حضرت کا فتویٰ یہ ہے، ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر چڑھانا جائز نہیں ہے، جب تک وہ پھٹ نہ جائے تب تک ایک ہی چادر چڑھی رہنے دی جائے۔ اور یہ ایک چادر بھی کیوں چڑھاتے ہیں، اس کی وجہ بھی سن لو۔ اس لیے نہیں کہ قبر والے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس لیے کہ آپ کو میں اپنی لائبریری میں بھیجوں اور یہ کہوں کہ جاؤ میری لائبریری سے قرآن پاک اٹھا کے لے آؤ۔ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اتنی بڑی لائبریری آپ کیسے قرآن اٹھا کے لائیں گے جب آپ پڑھے لکھے نہیں؟ آپ نے دیکھا ایک کتاب ہے جو کپڑے کے جستان میں لپٹی ہوئی اونچی جگہ رکھی ہوئی ہے، آپ کے دل نے کہا ہو نہ ہو یہی قرآن ہے، اسے لے کر آ گئے اور آپ سمجھ گئے، بلا تشبیہ و تمثیل سمجھو۔ ہم مزار پہ چادر اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ عام مومن میں اور اللہ کے ولی میں فرق پیدا ہو جائے، اور دیکھنے والا کہے یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے اور یہ عام مومن کی قبر ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی، تو آپ کب وہاں مزارات پہ جائیں گے تو چادر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چادر کے پیسے کو بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لڑکا ہوا ہے، ہم نے منت مانگی تھی، یہ منت جائز نہیں ہے، یہ شرعی منت نہیں ہے۔ فاتحہ اور ایصال ثواب کے پیسے کو اعلی حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جس اچھی مد میں چاہو اس کا استعمال کر سکتے۔ میرے بھائی خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے، جو پیسہ آپ چادر میں دے رہے ہو جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کو نہیں دے سکتے، جہاں سے جشن داعیان اسلام نکل کے دلی اور دلی کے اطراف و اکناف میں آپ کی خدمت انجام دے رہے، انہی میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میں بھی اسی جامعہ کا پروردہ اور یہی کا میں نے نمک کھایا ہے۔ الحمدللہ پوری دہلی کے اندر مجھ سے جو خدمت ہو سکتی ہے میں لوگوں کے لیے کرتا نظر آتا ہوں۔ بلکہ میں نے تو یہ کہہ رکھا ہے بدعتیوں سے بھی اور بدعقیدوں سے بھی کہ علامہ ارشد القادری کے مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم بھی اگر آپ کے مقابلے میں آ گیا تو آپ کو ماں کا دودھ یاد دلا دے گا، اس لیے کہ اس کی گھٹی میں مسلک اعلی حضرت رویا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قائد اہل سنت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹائم بہت کم ہے، میرے پاس صرف 6 منٹ ہے، ان 6 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے قبروں پر جو گھاس اگاتی ہے اسے اکھاڑنا نہیں ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، جو لوگ اگر بتی کے مٹھے بنا بنا کر انہیں جلا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں اور سرہانے مردے کے لگا دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اس سے اپنے مردوں کو بچاؤ، میرے نبی کی حدیث ہے اپنے مردوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہاں اگر آپ کو قبرستان میں خوشبو مقصود ہو، قبرستان کے اندر آپ چاہتے ہو کہ خوشبو نکلے، تو قبر سے دور دیوار پر یا راستے میں کہیں آپ اگربتی لگا سکتے ہیں۔ مگر حالات کیا ہیں، سب سے پہلے بیٹا اپنے باپ
आपकी मैयत के सरहाने या पायती पे बहुत सारी अगरबत्तियां जला के लगा देता है, उससे मैयत को क्या मिलता है? मैयत को कोई फायदा नहीं होता। उन अगरबत्तियों का पैसा अगर किसी गरीब को या किसी तालिबे इल्म को दे दिया होता तो कयामत तक तेरे बाप को सवाब मिलता रहता। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं अहादीस की रोशनी में, तो आपको क्या करना है? कब्रिस्तान जाना है, वहां न चिराग जलाना है, न अगरबत्ती लेके जाना है, न जो कब्र बैठ गई है उसको दुरुस्त करना है, जो जैसी है उसको वैसा ही रहने दो। खसाइस सुगरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती बयान करते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे की कब्र जितनी जल्दी बैठ जाती है अल्लाह उतनी ही जल्दी उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह कहता है देखो मेरे बंदे का छोटा सा मकान था वो भी गिर गया है, फरिश्तों इसको मैंने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत कर दी है, इसके नीचे जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाए। तो मेरे भाइयों सुनो, अपने मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहो, अपने घर वालों के लिए ईसाले सवाब और सदक़ों खैरात करते रहो। ये आपके लिए भी फायदेमंद है और आपके मरहूमीन के लिए भी फायदेमंद। आखिरी बात सुन ले, हदीस पाक है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा दोनों इस हदीस पाक के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वक्त इंसान के साथ वो होता है कि जब उसके घर वाले रिश्तेदार उसे कब्र में दफन करते हैं तो वो गुनहगार होता है, सियाकार होता है, बदकार होता है, गुनाहों में लिथड़ा हुआ होता है। लेकिन जब मैदान हश्र में उसको उठाया जाएगा तो वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ सुथरा निकल कर आएगा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, गुनाहगार दाखिल हुआ था कब्र में, अब पाक साफ कैसे निकल के आ गया? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बे इस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, मोमिनीन के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह ने इसके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। एक और हदीस पाक आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, जब एक इंसान के अमाल तोले जाएंगे, नेकियों के पल्ले में नेकियां रखी जाएंगी, तो नेकियां कम होंगे, गुनाह ज्यादा होंगे, तो उसकी बड़ी बड़ी नेकियां, उहुद पहाड़ के बराबर बराबर नेकियां, उनको लाया जाएगा और उसके नामे आमाल में नेकियों के पलड़े में उसको रख दिया जाएगा। वो कहेगा, अल्लाह ये नेकियां तो मैंने की नहीं थी, ये काम तो मैंने किया नहीं था, ये इतनी बड़ी बड़ी नेकियां उहुद पहाड़ के बराबर, एक उहुद पहाड़ 15 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में है, उसके बराबर ये नेकियां कहां से आ गई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, हदीस कुदसी है, बे इस्तिग़फ़ारे वलदिका, तेरे बेटे की मग़फ़िरत और दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से अल्लाह ने ये नेकियां तुझको अता फरमा दी हैं। तो पता ये चला कि जो किसी के लिए इस्तिग़फ़ार करता है, सदका करता है, ईसाले सवाब करता है, तो अल्लाह उसके माँ बाप को उसका सवाब अता फरमाता है। देखें, मरने के बाद हमारे कुछ काम आने वाला नहीं, सदक़े जारिया काम आने वाला है। सदक़े जारिया हमारे हमेशा काम आने वाला है। मदारिस इस्लामिया में आपने पैसा दे दिया, किसी बच्चे की आपने परवरिश कर दी। एक मिसाल से मैं आपको ये बात समझा के अपनी बात को यहीं पर खत्म कर दूंगा। आप मिसाल सुन लीजिए, उसके बाद बात खत्म कर रहा हूं। मिसाल ये है, गुनाह दो तरीके के होते हैं, एक गुनाह है तौक़ीती, एक गुनाह है ताबीदी। इसी तरीके से नेकियां दो होती हैं, एक वो नेकी जो वक्ती तौर पर होती है जिसे तौक़ीती कहा जाता है, एक वो नेकी जो ताबीदी हमेशा वाली होती है, उसे नेकी हमेशा वाली नेकी कहा जाता है। तो दो गुनाह, दो नेकियां, हमेशा वाला गुनाह, कंटिन्यू चलने वाला गुनाह, और एक वो गुनाह जो वक्ती तौर पर होता है। मिसाल के तौर पर आपने गाली बकती, जितनी देर आपने गाली बकी उतनी ही देर आपको गुनाह मिला और उसके बाद खत्म।
मगर आपने वो गुनाह किया, मिसाल के तौर पर सोने की अंगूठी पहन ली, कान छिदवा कर उसमें बुंदे डाल लिए, लॉकेट पहन लिया, हाथ में लोहे का ब्रेसलेट पहन लिया, चैन पहन ली, आपने दाढ़ी मुंडवा दी, ये गुनाह कंटिन्यू कंटिन्यू घड़ी की सुई की तरह टिक 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 करके चलते रहते हैं, गुनाह खत्म नहीं होता, लगातार आपको गुनाह मिलता रहता है। तो मेरे भाई कोई ऐसा काम मत करो जिससे आप लगातार गुनहगार होते रहे, काम वो करो जिससे आपके गुनाह छड़ते रहे और नेकियों में इजाफा होता रहे। इसी तरीके से नेकियां हैं। अब मैं नेकियों में वो बात बताना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर आपने किसी तालिबे इल्म की जिम्मेदारी ले ली कि इसको पूरे साल का खर्चा मैं दूंगा, पूरे साल का खाना मैं खिलाऊंगा, इसके पढ़ने का इंतजाम मैं करूंगा, किताबों का इंतजाम मैं करूंगा, और आपने वो काम शुरू कर दिया। अब ये काम आपका कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है, परसिस्टेंटली चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ये नेकियां बढ़ती रहेंगी यहां तक कि ये तालिबे इल्म पढ़कर फारिग हो जाएगा। जहां जहां इल्म की रोशनी बखेरेगा वहां वहां आपको सवाब मिलता रहेगा, यहां तक कि जब तक ये जिंदा है आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। मरने के बाद इसने जो शागिर्द बनाए हैं उनका सवाब भी आपको मिलेगा, उसके बाद जो उन्होंने शागिर्द बनाए हैं उसका सवाब भी आपको मिलेगा, इसलिए कि उन शागिर्दों को बनाने वाला वो तालिबे इल्म है कि जिसकी आपने खिदमत करी थी।